شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم یہ پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے۔ ہم کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سنیں گے اس میں معراج شریف کے حوالے سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، معراج کن پرسپیکٹیو میں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ معراج کے معجزات کیا تھے۔ کسی شاعر نے کہا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ بڑا عظیم الشان یہ سما تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے چلے۔ ہر جگہ کو گویا چمکا دیا گیا تھا، زمین و فلک خوش ہو رہے تھے، ملک مبارک بادیاں دے رہے تھے، چرند پرند حضور کا صدقہ لے رہے تھے، چاند تارے سورج مچل مچل کر جبین مصطفیٰ کی خیرات لے رہے تھے۔ کچھ اشعار عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اگر چند اشعار ہمیں سناتے ہیں معراج شریف کے حوالے سے۔ بڑا پیارا کلام ہے وہ، اوج پانا میرے حضور کا ہے۔ کچھ اشعار سنا دیں، مفتی صاحب پھر تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے معراج کے حوالے سے سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا عرش جانا، حق تعالی شب معراج، شادیاں بجے شب معراج، آج پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، در دل اور حسن نظر مانگ لو، سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، شادیاں نے بجے شب سبحان اللہ۔ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، آسان انداز میں کچھ مختصراً اگر عوام کے لیے مفہومانہ انداز میں اگر مختصراً آپ معراج شریف کو بیان کریں کہ یہ کیا ہے معراج؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا تو ہم
شب نزول قرآن کو اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، یعنی شب قدر. شب قدر. صحیح. نہیں، شب قدر کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نزول قرآن کی رات ہے. صحیح. قرآن کا نزول ایک بہت بڑی نعمت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا. قرآن پاک کے بعد اگر کوئی نعمت بہت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سے مشرف فرمایا وہ واقعہ معراج ہے. سبحان اللہ. یعنی جو شب معراج ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک انعام اور انوار و تجلیات جو نازل ہوئے اس کی رات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مہمان بنایا گیا، آپ کے لیے عرش سجائے گئے، آپ کے لیے اہتمام کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اور کسی بھی اور مخلوق نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف دیا گیا. تو شب معراج کی جو خوشی، اہتمام، اس رات کو زندہ کرنے کا اہتمام، یعنی شب بیداری کا اہتمام، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمت ملی اس کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اما بنعمت ربک فحدث، صحیح. کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے چرچے کرو. تو یہ رات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک انعام و اکرام کی رات ہے. اب یہ رات ہے کیا؟ واقعہ معراج ہوا کیسے؟ نبوت کے یعنی اعلان نبوت کے 11 سال اور 6 مہینے بعد 27 رجب المرجب کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں اور حضرت ام ہانی کے یہاں آرام فرما ہے. حضرت جبریل امین آتے ہیں براق لے کر کہ آپ کو طلب فرمایا ہے، اور اس سے پہلے شق صدر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کو چیرا جاتا ہے، انوار و تجلیات سے دھویا جاتا ہے. پھر آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. سفر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. صحیح. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. ٹھیک. ماشاء اللہ. اب برکتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی یادیں ہیں. پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے پناہ برکتیں موجود ہیں. بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، قبلہ اول وہاں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے. مسجد ابراہیم وہاں پر ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یادیں وہاں پر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی یادیں وہاں پر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادیں وہاں پر ہیں. وہ محراب وہاں پر ہے جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل وہاں پر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کے بانی ہیں. یعنی کتنے انبیاء کی یادیں وہاں پر موجود ہیں. تو نبی اکرم علیہ السلام کا سفر براق پر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. آپ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قصیب احمر کے پاس یعنی ایک ٹیلے کے پاس، یعنی براق کا سفر جاری ہے. نہ جانے کتنی بلندی ہے براق کی، لیکن کتنی سپیڈ ہے. لیکن رسول اکرم علیہ السلام جب زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو زمین کے نیچے قبر انور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر نبی اکرم علیہ السلام پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ. وہاں پر انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. نہیں، ذرا طرز میں پڑھے نا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یاہ معنی اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے. چیز بھی ہے حضور علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گمان امکان کے جھوٹے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. واہ واہ. یعنی جو محیط ہوتی ہے، پرکار جو ہوتی ہے، پرکار ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے.
जी। ज्योमेट्री में प्रकार एक नुक्ते से शुरू होती है और उसी नुक्ते पर ख़त्म होती है। वही एक नुक्ता नुक्ता आगाज़ है, वही एक नुक्ता नुक्ता इख्तिताम है। तो एक ही नुक्ता है, उसके दो नाम हैं, अव्वल भी उसी को कहते हैं, आखिर भी उसी को कहते हैं। तो ये जो आज मस्जिद अक्सा में जो मनाजिर हैं, अल्लाह अकबर, ये शान अव्वल को भी ज़ाहिर कर रहे हैं, शान आखिर को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलाम अंबिया की इमामत फरमाते हैं। और उलमा ने लिखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब्र अनवर में नमाज पढ़ी, यहाँ अंबिया ने जो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ना रूह की सिफत नहीं है, रूह का काम नहीं है। नमाज पढ़ना जिस्म की सिफत है। सही। जिस्म सजदा रेज होता है, जिस्म पेशानी यानी पेशानी जमीन पर रखी जाती है तो सजदा होता है, बंदा झुकता है तो सजदा होता है। ये रूह नहीं, जिस्म का काम है। तो वहाँ अंबिया बमा अजसाम के तशरीफ फरमा थे, सिर्फ रूहें नहीं थी। फिर एक सफर का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अभी कुछ देर पहले कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, फिर यहाँ भी नमाज पढ़ी। यहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे। वाह वाह, ये भी स्पीड कमालात है, कमालात है, ये कमालात। अच्छा, इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके पीछे इमामत फरमाना, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको आगे किया। ये उलमा ने इस पर भी कुछ लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़े थे या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको आगे किया? देखिए, आज तो इमामुल अंबिया का ज़हूर है, यानी इमामुल अंबिया का ज़हूर इन माना में है कि ये वस्फ़ तो आपका है ही है, लेकिन इस वस्फ़ को आज जागती आंखें देख रही हैं, आज जहां देख रहा है, आज कायनात देख रही है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया बने हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेराज के 3 हिस्से हैं। ठीक है। पहला हिस्सा मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जो इस आयत मुबारक में बयान किया गया, इसे इसरा कहते हैं, इसरा। और दूसरा हिस्सा मेराज कहलाता है। मेराज कहते हैं ऊपर चढ़ने, बुलंदी को। और वो मस्जिद अक्सा से शुरू होता हुआ आसमानों तक पहुंचता है, बाद में लिखा सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचता है। ये दूसरा हिस्सा था। और तीसरा जो हिस्सा था वो सिदरतुल मुंतहा से ला मकां का सफ़र है। और उलमा ने यह भी लिखा कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम, इस आयत मुबारक में फरमाया गया ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह ताला अपने बंदे को ले गया। तो बंदे की मेराज क्या हो सकती है, ये उसका ज़हूर था। आप नूर भी हैं, बशर भी हैं, तो नूर भी है। यानी जो जब ज़मीन से ये सफ़र शुरू हुआ है आसमानों की तरफ, तो उससे पहले ये अजसाम की दुनिया थी। यानी ऊपर जो दुनिया है वो अजसाम की दुनिया नहीं है, वो कसीफ अफराद की दुनिया है, नूरानी मखलूक की दुनिया है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की जो सिफत नूरानियत है, आज यानी ज़मीन पर जब आप थे, मस्जिद अक्सा में जब आप थे, तो कौन से अफराद अफजल तरीन है? हज़रत अंबिया अफजल तरीन है। उन सब में बता दिया गया कि आज तुम्हारे इमाम ये हैं। और जब वो आलम शुरू होता है जो आलम नूरानियत है, तो आज उस आलम को बता दिया गया कि तुम्हारे भी इमाम ये हैं। वाह वाह। फरिश्ते इल्तिजा कर रहे हैं कि मौला करीम, हमें तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है। सुभान अल्लाह। यानी हम ये सुनते और जानते और पढ़ते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो ख्वाहिशात से पाक हैं, नफ्स से पाक हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इबादत करना है। रूए मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना अगर इबादत ना होती तो इसकी तमन्ना कैसे करते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात की। ये भी एक इबादत है। सही। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इज़ यख्शा सिदरता मा यख्शा, सिदरा को ढांप लिया जो ढांपा गया। यानी सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं, बड़ा अजीब दरख्त है, क्या उसकी शान है। ये जो दरख्त है ये इल्म मखलूक की मुंतहा है, मखलूक इससे आगे कुछ नहीं जानती। अच्छा, इसलिए सिदरतुल मुंतहा इसे कहते हैं। तो फरिश्तों को कहा गया कि सारे फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर आकर जमा हो जाएं। अच्छा। सारे जमा हो जाते हैं और इस दरख्त, ये दरख्त बिल्कुल उनसे अट जाता है। सारे दरख्त के इर्द गिर्द हैं, पता नहीं दरख्त भी नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यूं झमघटा है, यूं सारे जमा हैं और ख्वाहिश क्या है? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। इस आयत मुबारका की तफसीर इमाम सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बयान फरमाई है वो यही बयान फरमाई है कि सारे फरिश्ते आज यहाँ मौजूद हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा की भी ज़ियारत करते हैं, आप अर्श व कुर्सी की भी ज़ियारत करते हैं, आप इन फरिश्तों के साथ मौजूद हैं
جبریل امین کے ساتھ موجود ہیں، اور اس سے پہلے ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے جو مناظر تھے، جو کیفیتیں تھیں، انبیاء علیہ السلام ابھی تو ملے تھے مسجد اقصیٰ میں، اب پہلے آسمان پر کسی اور نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے پر کسی اور سے، تیسرے پر کسی اور سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر کسی اور سے، اور جب کسی آسمان پر پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے کون ہے، حضور کا نام سن کے دروازہ کھولا جاتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد پھر جبریل امین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک نورانی تخت آتا ہے، کچھ عرصہ تک وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر کہاں گیا، کس سمت گیا، جہاں نہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ زمان ہے، نہ کیف ہے، نہ مکان ہے، سب کو لالے پڑے ہیں۔ سراغ عین و متا کہاں، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا عین کہاں، کہتے ہیں ویر، جی، متا کب، وین، وین، یعنی جو زمانے کے رموز ہیں، جو اشارے ہیں، تو اس زمانے کے لیے ہے نا۔ پھر لا مکان کا جب سفر شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی آسمانوں پر ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت سے ہم آگاہ نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جگہ کا محتاج نہیں، جب جسم نہیں تو جگہ کیسی ہوگی، عرش تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی عرش پر ہے، اللہ کی رحمت عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فرش پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ وہ کیسا ہے، یعنی ہم عاجز بندے اسی کیفیت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ اکبر، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، بیداری کا عالم ہے، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات کی صدائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند کرتے ہیں، سامنے سے کیا مبشرات ملتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ بھولا، آپ فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار صالحین میں فرما دے، آمین۔ اور یہ جو مکالمہ ہوتا ہے، اس مکالمے کو اتحیات میں جمع کر دیا گیا ہے، ہم جب بھی اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اتحیات تو اپنی طرف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمناً ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ کلمات وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے، یہ کلمات وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے فرمائے، اور یہ کلمات وہ تھے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے متعلق فرمائے، اور پھر کیا انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کہنا تو وہ کہا، جو وہی کرنا، کتنا ابہام ہے، کتنا ابہام ہے، یہ ابہام وہاں ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنتے ہیں نا جی میٹنگ ہوئی اور بہت ساری اہم چیزیں طے کی گئی ہیں، بڑوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، تو قرآن پاک نے اس ابہام کے ساتھ اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا وہ کہا۔ واہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کو نمازوں کا بھی تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات تھیں وہ 2 آیات بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوئیں، لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں، ایسا نہیں ہے، جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہیں، آج جبریل امین کو بھی بتا دیا گیا کہ سدرۃ المنتہا سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، آج جبریل امین کو بھی بتا دیا گیا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیتیں ہیں یہ تمہارے واسطے کے بغیر آئی ہیں، واہ، اچھا، بعد میں بھی نازل ہوئیں، صحیح، لیکن اس وقت بطور خاص یہ معراج کا تحفہ تھا، اور مشکل حالات میں، مصائب کے اندر، دشواریوں میں، پریشانیوں میں یہ جو آیات ہیں ان کا پڑھنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جنت کی سیر کرتے ہیں، امت کے احوال کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہاں خبر دیتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے چلے گئے، آپ مسجد اقصیٰ کی خبر دیتے ہیں، آنے والے قافلوں کی خبر دیتے ہیں، آپ کے محب، آپ کے ماننے والے اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، نہ ماننے والے انکار کرتے ہیں، یہ ہے واقعہ معراج کا خلاصہ۔ واہ، زبردست۔ مفتی صاحب مختصراً اگر یہ بھی پتہ چلے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کروائی گئی معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی خاص اللہ نے چنا تو کیوں؟ اللہ اکبر، حضور خاص ہیں تو چنا کیوں نہیں جائے گا؟ صحیح ہے،
مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک کلام ہے جس میں لفظ خاص کا جو ہے وہ ردیف ہے. جی تو اپنا جب حضور خاص ہیں تو خاص کو کیوں نہ بلایا جائے گا؟ جی بالکل. گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص. کیوں ہوئی مصطفیٰ خاص؟ اللہ اکبر. ٹھیک. دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے کہ کیوں ہوئی، جی اس کے پیچھے تو ایک پورا جہان ہے، پوری رات بھی کم ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں. ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نظریاتی تعلیمات ہوں یا اعمال کے تعلق سے تعلیمات ہوں، یہ سائنس کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. یہ مادی اسباب کی اینک پہن کر نہیں دیکھی جاتی. یہ ہم کیا کہتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں ہم. یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب، کہ جو مسلمان ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. بے شک. سائنس تو تجربات کا نام ہے، سائنسی ایجادات کے مسلمان مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک اینک جو لوگوں کو دے دی گئی کہ سائنس کی اینک لگا کر دیکھو، سائنس کی روشنی میں صحیح نظر آئے تو صحیح کہو ورنہ غلط کہو. یہ جب اینک یورپ نے اور ممالک نے لگائی تو ان کی دنیا سے نصرانیت ختم ہو گئی، دہریے ہو گئے. اور یہ اینک پھر اندر اتاری گئی، ہمارے اندر اتاری گئی، اور مختلف فلاسفر اٹھے کہ نہیں جی ہم عقل کو دیکھیں گے، عقل بڑی طاقت ہے. اور وہ آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے عقل کے تابع ہو کر جو ہے دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عقلی تعبیرات کی روشنی میں دین بیان کر رہے ہوتے ہیں. واقعہ معراج ان سب کی نفی ہے کہ عقل تو حیران ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا تھم جائے، صحیح. گھڑی ٹھہر جائے، بالکل. زمانہ آگے نہ بڑھے. چاند تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے سال چاہیے، صحیح. اور جگہ جانا اتنے سال چاہیے، کروڑوں نوری سالوں کا سفر ہے. کہیں کیا ہے تو کہیں کیا ہے. آج فاصلے ختم. سب سے بڑا اعجاز تو یہ دیکھیے کہ دنیا ٹھہر گئی ہے، یعنی پھر پے در پے معجزات کا ظہور ہے، خرق عادات معاملات کا ظہور ہے. تو سب سے بڑی حکمت تو یہ دکھائی گئی کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مادی اسباب کا محتاج نہیں ہے. واہ واہ. بے شک. اللہ تعالیٰ نے تو یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں ہمارے لیے. وہ ان خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہی جہاں کا چلانے والا ہے، وہ جب چاہے جو کر سکتا ہے. تو یہ جو عالم، کائنات، یہ آسمان، زمین، کہکشاں، ستارے، جتنی بھی مخلوق ہیں، آپ دیکھیں نا جو قصیدہ معراجیہ امام اہل سنت نے لکھا ہے، تو جتنی بھی مخلوق امام اہل سنت کو نظر آئی ہے، وہ ستارے ہوں، وہ آسمان ہوں، وہ چاند ہو، وہ تارے ہوں، وہ پہاڑ ہوں، ہر ایک کو وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جب معراج کا سفر ہوا ہوگا تو ستاروں کو کیا عالم ہوا ہوگا، کائنات کا کیا عالم ہوا ہوگا، کہکشاں کا کیا عالم ہوا ہوگا، ہر ایک کی کا ذوق کیا ہوگا، ہر ایک کی ادائیں کیا ہوں گی، ہر ایک کے قلبی تاثرات کیا ہوں گے. ہیں جو جمادات ہیں، قلب نہیں رکھتے، ان کی بھی ترجمانی امام علیہ سنت فرما رہے ہیں. صحیح. ہر مخلوق حضور کو پہچانتی ہے. اور فرشتے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. جس طریقے سے دنیا میں ہم یہ پڑھتے اور سنتے ہیں، قرآن پاک نے بھی اس کی خبر دی کہ ہر نبی جو ہے وہ آ کر حضور کی بشارت دیتا رہا کہ حضور نے آنا ہے. اس طریقے سے فرشتوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آسمانوں میں تشریف لائیں گے. تو وہ ایک دوسرے کو بشارت دیا کرتے تھے. تو آج ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور ان پر جو ہے کیسا مسرت چھایا ہوگا، کیسی خوشی چھائی ہوگی. تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حاکمیت دکھائی ہے اس پورے واقعے میں. اللہ تعالیٰ اس جہاں کا چلانے والا ہے، وہ جہاں کو روک سکتا ہے. اس جہاں کے جتنے قاعدے کلیے ہیں وہ سب انسان نے اپنے تخمینے سے بنائے ہیں. کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں. کچھ صحیح بھی ہیں کہ انسان وہاں تک پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی تھی اس تک وہ صحیح پہنچا. کچھ وہ ہیں جہاں وہ صحیح نہیں پہنچا. لیکن جہاں وہ پہنچا تھا وہ قاعدے کلیے بھی الٹ دیے گئے.
ایک گھڑی ہے نا جو چل رہی ہے، ایک ساتھ جو چل رہی ہے، اسے روک دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کمال دکھایا ہے کہ وہ اس جہاں کا مدبر ہے، چلانے والا ہے. اور اگر بات کریں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ایک مرتبہ عجب حزن اور عجب غم کی کیفیت تھی. جب آپ کو مخلوق کے احوال دکھائے گئے اور جب گناہ گاروں کے متعلق آپ کو دکھایا گیا تو ایک قلب اطہر پر ملال تھا، حزن تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے. خارجی جو کیفیت تھی وہ بھی ایک عجیب و غریب تھی. لوگوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا، جفا بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بعد میں آپ کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. تو اس قلب کی تسکین کی خاطر یہ سفر جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا، اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی سفر کے اندر. صحیح، آپ کا مسرتیں تھیں، اسے پرسکون کر دیا گیا. سکون کر دیا. تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا کے پاس جاتا ہے، اور مختلف شہروں اور کئی ملکوں کا بادشاہ ہے تو الگ الگ ممالک میں جاتا ہے. تو یہ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں. ایسا ہی ہے، مکان بھی ان کے، زمان بھی ان کے، آسمان بھی ان کے، فرشتے بھی ان کی رعایا میں. تو حاکم نے وہاں بھی جانا تھا، ان کا بھی جبھی تو وہ منتظر ہیں، اور جبھی تو وہ آج بھی یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ روزہ پاک پر ہماری حاضری لگ جائے. حاضر بھی ہوتے ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی. آج بھی وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضور تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں. بے شک بے شک. اور حضور تو وہ ہیں کہ جنت جب قیامت قائم ہوگی تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے. صحیح. اس وقت بھی پوچھا جائے گا کون ہے، آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کے نام کی برکت سے وہ دروازہ کھلے گا. تو پھر ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اکرام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا، جو آپ پر نوازشات کی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو خاص جگہیں ہیں وہاں کی بھی آپ کو سیر کروائے. اتنے علاقے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ریڈ باؤنڈری ہے، یہاں تک یہ جا سکتا ہے، یہاں تک یہ جا سکتا ہے، یہاں تک یہ نہیں جا سکتا. آج کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو ریڈ باؤنڈری ہو. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا. واہ، اور کیا پھر بات ہے. خاص جگہیں تھیں. آپ جنت کی بھی سیر کرتے ہیں، آپ سدرۃ المنتہا کی بھی سیر کرتے ہیں، آپ عرش و کرسی کی بھی سیر کرتے ہیں، پھر لامکاں کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سیر کروائی یہ اس بات کی علامت تھی کہ خاص ہونا آپ کا لوگوں کو معلوم ہو، اور حضور خاص ہیں اس لیے آپ کو بلایا گیا، مہمان بنایا گیا، اور جنتیں آپ کو دکھائیں گئیں. اور ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جب پورا واقعہ معراج ہو گیا تو امتحان ہوا ہے مصدقین و مکذبین کا، کون آپ کی تصدیق کرتا ہے اور کون آپ کی تکذیب کرتا ہے. اور بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں موجود. آپ نے خرق عادت کی بات کی کہ خرق عادات بہت سارے کام ہوئے، کیا ہوتا ہے اور ایسے کون سے واقعات اس معراج کے قصے میں ہوئے جنہیں خرق عادت کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، خرقے جو عادت کے واقعات ہیں، خرقہ عادت کہتے ہیں کہ ایک کام عادتاً نہ ہوتا ہو اور وہ کام ہو جائے. صحیح. عادتاً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، صحیح، اور وہ ہو جائے. یعنی انسانی عقل بہت ساری چیزوں کو جب اپنی ناقص سوچ سے دیکھتی ہے تو کہتی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جی. تو اس طرح بہت سارے خرقے عادات واقعات کا ظہور ہوا. کو معجزہ بھی کہیں گے جب نبی سے صادر ہو. جب نبی سے صادر ہوتا ہے معجزہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر شروع ہوتا ہے، آن کا رک جانا، لمحات کا رک جانا، گھڑی کا رک جانا، یہ عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا. خود یہ واقعہ جو ہے خرقہ عادت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا شک جو ہے وہ یعنی صدر جو ہے وہ شک کیا گیا، سینہ مبارکہ کھولا گیا، دل نکالا گیا. اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ کیا دل تھا، اس دل کے اندر بھی آنکھیں تھیں، اس دل کے اندر بھی کان تھے. جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے قلب مصطفیٰ کو دیکھا تو اس دل کے اندر آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں، کان بھی ہیں جو سنتے ہیں. واہ، کیا بات. یعنی یوں سینہ جو ہے وہ چیرا جانا اور یوں سانس کا جاری رہنا، یوں خون کے دورانیے کا جاری رہنا، بندے کا زندہ رہنا، یہ خرقہ عادت ایک معاملہ ہے. صحیح ہے. پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے ہیں
آپ کا بلندیوں سے زمین کے نیچے دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ کرنا، یہ خرقیادت معاملہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا، یعنی وہ جو عالم ہے وہ عالم کثیف عالم ہے، وہ جسامت کا عالم نہیں ہے، تو ایک جسم کا عالم کثیف میں جانا، عالم روحانیت میں جانا، یہ خرقیادت معاملہ ہے۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی آواز سننا، کہاں بلال حبشی ہیں زمین پر چل رہے ہیں، اور کہاں گوش مصطفیٰ جو ہیں ان کی آواز وہاں سماعت کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا عمل کرتے ہو؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ عمل کیا تھا کہ وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے۔ واہ۔ اور ان کے غلاموں کی کیا شان ہے، یہ شان بھی پتہ چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی خرقیادت واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، یعنی پھر اور کتنے خرقیادت واقعات در واقعات پہ در پہ ہوتے چلے گئے۔ پھر جب اس مادی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پھر اہل مکہ سوال کرتے ہیں، اچھا آپ گئے تھے، واقعی گئے تھے، اچھا کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کے قافلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، فلاں قافلوں کو میں نے وہاں دیکھا، فلاں کو وہاں دیکھا۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے خرقیادات معاملات تھے۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد اقصی منکشف کر دی گئی، سارے پردے ہٹا دیے گئے دوبارہ سے، یعنی زمین پر جب آپ تشریف لے آئے ہیں، یہ واقعہ جب رونما ہو رہا ہے کہ مسجد اقصی آپ کے سامنے ہے، وہ پلروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس کی خبر دیتے ہیں، اس کھڑکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس کی خبر دیتے ہیں، وہ لمبائی چوڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس کی خبر دیتے ہیں۔ یہ پھر ایک خرقیادت واقعہ ہے۔ اور اگر بات کریں نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف کے تعلق سے، یعنی ہمارا جو پہلا موضوع چل رہا تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام پر انعام و اکرامات کیے گئے، خاص آپ کی شان کے تعلق سے کیا کیا پہلو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اس پورے واقعے کے اندر؟ تو بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کی شان اس پورے واقعے میں جو واقعات کا ایک واقعہ ہے، جگہ جگہ پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم، توقیر اور آپ کی پذیرائی۔ صحیح ہے۔ جبریل امین آتے ہیں تو ایک ادب کا طریقہ ہے، ادب سے اٹھاتے ہیں، ادب سے اٹھاتے ہیں، سواری لے کر آتے ہیں، انبیاء کے آپ امامت فرماتے ہیں، آسمانوں میں پہنچتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس وقت جو ہے کچھ خطبات بھی دیتے ہیں، خطبات بھی تو دیتے ہیں، ادب اور تعظیم پر مشتمل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر پہلے سے آسمانوں پر موجود ہوتے ہیں، ہر آسمان پر ایک نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر دروازہ جب کھلتا ہے، جب آپ کا نام لیا جاتا ہے، وہ ادب ہے۔ پھر فرشتوں کا پہلے سے جمع ہونا، واہ واہ۔ پھر آسمانوں کا سجایا جانا، پھر اس پورے واقعے کے اندر جو نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم جو جھلکتی ہے، اور تعظیم جھلکتی کیا ہے، امڑتی ہے اور ابلتی ہے۔ یعنی تعظیم مصطفیٰ کے جو نظارے ہیں وہ ہماری آنکھوں کو سیراب کر رہے ہیں، ہماری روح کو جلا کر رہے ہیں۔ اور اس پورے واقعے کو جتنا پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، ایک احساس جو ہے قلب کے اندر نور پھیلاتا چلا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ، کتنے اعلیٰ ہیں، بے شک، اور ایسے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو امتی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تعظیم، توقیر میں اپنی زندگی بسر کرے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ایک لائے مجید لکھا شاہ، تیرے شہروں کا نام بقا کی قسم ہے، کلائے الہی میں شمس و ضحیٰ۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔